یہ جو اخوت ہے، یہ جو رشتہ ہے ہمارا، یہ بھائی بیٹھے ہیں، یہ بہنیں بیٹھی ہیں، ادھر کچھ بیٹے بیٹھے ہیں، کچھ بیٹیاں بیٹھے ہیں، یہ رشتہ خون پر مبنی نہیں ہے، گوشت اور پوست پر مبنی رشتہ نہیں ہے، برادری اور خاندانوں پر مبنی نہیں ہے، یہ رشتہ علاقے پر مبنی نہیں ہے۔ ان بیسس پر بھی ریلیشن شپس قائم ہوتی ہیں، مگر وہ نیچے رہ جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ ساری ریلیشن شپس، رشتہ داریاں، خون کی، فیملی کی، علاقے کی، ٹرائب کی، برادری کی، مالی کاروبار کے تعلق کی، یہ سارے تعلقات آخرت میں ان میں سے کوئی رشتہ بھی کام نہیں آتا۔ آخرت میں ان میں سے کوئی رشتہ کام نہیں آتا۔ ہمارا تعلق ایک ایسے رشتے پر استوار ہے جسے درست کر لیا جائے، درست بنا لیا جائے اور درستگی سے نبھا لیا جائے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کام آنے والا ہے۔ قبر میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ یہ رشتہ کبھی نہ ٹوٹنے والا ہے اگر بندہ اپنی کوتاہی کے باعث توڑ نہ دے۔ یہ وہ رشتہ ہے جس سے اخوت جنم لیتی ہے۔ اس رشتے کی بنیاد پر بہت سی احادیث ہیں، سنن ابو داود میں ہے، سنن ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، بہقی میں ہے، طبرانی میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے، یعنی درجنوں کتب حدیث اعلیٰ درجے کی اور درجنوں صحابہ کرام سے مروی ہے، کئی درجن صحابہ کرام سے مروی ہے، مختلف طرق سے، اسانید سے، کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العزت عرش پہ جلوہ افروز ہوں گے تو کچھ لوگوں کو عرش پر اپنے دائیں بائیں بڑی قربت میں اللہ پاک بٹھائیں گے، قربت میں، جبکہ ایسی قربت میں بیٹھنا انبیاء اور شہداء کو نصیب ہوگا صرف۔ تو پوچھا جائے گا، میں خلاصہ بتا رہا ہوں نا، وقت تھوڑا ہے، میری کتب میں یہ احادیث میں نے جمع کی ہوئی ہیں، مختلف کتب میں کثرت کے ساتھ ہیں، اور جو میں نے حال ہی میں کتاب ایک مکمل کی عربی میں، ایھا الولد الصالح، یہ کوئی 1200 صفحات یا 1500 صفحات کی ہے، کو 3 جلدوں میں عربی میں، اردو میں پھر 6 جلدیں بن جائیں گی، اس میں ابواب بنا کے تو میں نے یہ سب حدیث جمع کی۔ پوچھا جائے گا کہ باری تعالیٰ یہ کون لوگ ہیں، نہ انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں، مگر ان کی یہ جو قربت ہوگی اللہ کے حضور، اس پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کر رہے ہوں گے کہ اس جگہ ان کو بیٹھنا نصیب ہوا بغیر شرف نبوت کے اور بغیر شرف شہادت کے۔ یہ کون خوش نصیب ہے؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرما دی تو صحابہ کرام سراپا ادب ہوتے تھے، وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال نہیں کرتے تھے، ان کا معمول یہ تھا کہ وہ چپکے سے بیٹھے رہتے تھے اور خواہش کرتے اور انتظار کرتے کہ کوئی بدوی آ جائے، اعراب میں سے قریب گاؤں کا رہنے والا، قصبات اور گاؤں کا رہنے والا کوئی آ جائے، چونکہ وہ جو آتے تھے لوگ وہ ہر وقت صحبت نبوی اور مجلس نبوی میں بیٹھنے والے نہیں ہوتے تھے، تو ان کو بہت زیادہ آداب معلوم نہیں ہوتے تھے کہ یہاں آقا علیہ السلام کی مجلس میں بولنا نہیں، سوال نہیں کرنا، چپ سے سر جھکا کے بیٹھنا، سننا، انہیں یہ ادب آداب نہیں معلوم ہوتے تھے، سادہ لوگ دیہاتوں سے آتے تھے۔ صحابہ کرام ان کے آنے کی انتظار کرتے کہ کوئی آئے گا جسے مجلس کی ادب آداب معلوم نہیں تو کھڑا ہو کے سوال کرے گا، پوچھے گا، وہ آقا علیہ السلام جواب دیں گے، اس کے بہانے ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ تو اس طرح وہ علم حاصل کرنے کی انتظار میں رہتے۔ تو جب آقا علیہ السلام نے بیان فرما دیا تو ایک اعرابی آ گیا،
बदवी देहात का खड़ा होने, वो खड़ा हो गया, आगे बढ़ के आका अलैहिस्सलाम के करीब आ गया और करीब आके घुटनों के बल झुक गया और आका अलैहिस्सलाम की तरफ इस तरह उसने इशारा किया, आज कि या रसूलल्लाह आपने क्या बात फरमाई। ऐसे लोग होंगे जो नबी भी नहीं होंगे और शहीद भी नहीं, और अल्लाह पाक उन्हें अपनी कुर्बत में ऐसा बिठाएगा कि नबी अंबिया और शुहदा भी रश करेंगे उन पर। बताइए वो कौन लोग होंगे, हमें उनका वस्फ बयान करें, उनकी पहचान बयान करें ताकि हम भी उनसे मोहब्बत करें। ये उसने खड़े होकर सारी बातें अर्ज कर दी। हदीस पाक में आता है, सुनन नसाई के अल्फाज और अबी दाऊद के, सैयदना फारूक आजम भी रावी हैं इस हदीस के रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो आका अलैहिस्सलाम उस सुन के हंस पड़े, खुश हुए और फरमाते इतना खुश हुए कि आपका चेहरा मुबारक चमक उठा। यानी खुशी हुई कि किसी शख्स ने ऐसे लोगों की मुझसे तारीफ पूछी है, पहचान पूछी है, ताकि अब मैं खुल के बात बता दूं। पहले तो गुफ्तगू करके आगे गुजर जाते ना आका अलैहिस्सलाम, उसने सवाल कर दिया तो मजमून बन गया, आप खुश हो गए। फरमाया सुनो, ये वो लोग होंगे कि इनकी किसी खूनी रिश्ते पर कायम नहीं होगा, माल और दौलत और कारोबार पे कायम नहीं होगा। फरमाया मुख्तलिफ कबीलों से होंगे, they would belong to different tribes, they will come from different areas and different cities, different villages. They had no connection, financial, business connection with one another, no tribal connection, no blood relationship, nothing. लेकिन फरमाया वो एक दूसरे से मोहब्बत करते होंगे, एक दूसरे से मोहब्बत करते होंगे। और हदीस के लफ्ज हैं, एक वो एक दूसरे से मोहब्बत करते होंगे, और दूसरी बात फरमाया उनके दिल एक दूसरे के लिए साफ शफाफ होंगे, उनके दिलों में एक दूसरे के लिए कोई गिल, कोई गर्द, कोई गुबार नहीं होगा। साफ शफाफ दिल होंगे, गर्द गुबार से पाक, एक दूसरे से मोहब्बत करते होंगे सिर्फ अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए। तो ये वो लोग होंगे, तो उनकी इस अल्लाह के लिए बाहमी मोहब्बत और बाहमी सदाकत और कल्बी सफा, दिल की सफाई, इस वजह से अल्लाह पाक उन्हें उठाकर अर्श पर अंबिया शुहदा के साथ कुर्सियों पे बिठा देंगे। अब आपको कदर मालूम हुई उस रिश्ते की जिस रिश्ते में आप मुंसलिक हैं, जिस रिश्ते में आप मुंसलिक हैं।